خیبر کا پورا قلعہ بنایا کس کے لیے گیا تھا؟ خیبر اس طرح کی بستی نہیں تھی جیسے عام بستیاں ہوتی کہ 2 آدمی آ کے رہنے لگے، پھر 10 ہو گئے، پھر 100 ہو گئے، پھر 500 ہو گئے. نہیں، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت الگ سے بنایا گیا، جیسے پاکستان میں اسلام آباد. تو کیوں بنایا گیا؟ صرف اس لیے بنایا گیا کہ ایک آخری رسول آنے والا، ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی، اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور مدد اور ساتھ خالی زبانی نہیں، عملی طور پہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا. اب کیا عملی طور پہ تیار ہونا ہے؟ سوچنا شروع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے خیبر بنایا. آج اگر اسرائیل کہتا ہے کہ خیبر ہماری مملکت گریٹر اسرائیل میں شامل ہے اور مدینہ ہمارے گریٹر اسرائیل میں شامل ہے، تو کہتے یہی ہے نا کہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو. وہ مکے کو نہیں کہتے کیونکہ مکہ پرانا شہر، وہ مدینے کو کہتے ہیں اور خیبر کو کہتے ہیں. مدینہ بھی اس طرح سے ان یہودیوں نے بنایا تھا پیغمبر کی محبت میں، اور خیبر بھی بنایا تھا پیغمبر کی محبت میں. اور مقصد یہ تھا کہ مدینے میں آبادی ہوگی، خیبر کینٹونمنٹ ایریا ہوگا جہاں پیغمبر کے لیے پہلے سے ساری چیزیں تیار کر کے رکھی جائیں. اب کیا چیزیں تیار کر کے رکھنا؟ اب انہوں نے خود سوچا، جیسے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کی مدد کرنا ہے. کیا مدد کرنا ہے؟ خود اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ یہ مدد کرنا. آج شہزادی کی سیرت کا دوسرا جو پیغام میں دوں گا، 2 پیغام دینا ہے. پہلا یہ ابھی چل رہا ہے، دوسرا اس کے بعد آنے والا. دونوں کا تعلق اسی جملے سے کہ ہم اور آپ اپنے حساب سے نہ سوچیں جیسے ان لوگوں نے سوچا. وہ مخلص لوگ تھے، وہ مخلص لوگ تھے. انہوں نے اپنے حساب سے سوچا وہ آخری رسول آئے گا تو اس کو تبلیغ دین کے لیے دولت چاہیے ہوگی. طریقہ کار یہ اختیار کر لیا گیا کہ جتنا کماؤ ضرورت کے لیے اپنے آپ پہ خرچ کرو، باقی ساری بچت خیبر میں منتقل کرو. خیبر ایسا پہاڑی علاقہ ہے نا کہ چاروں طرف سے محفوظ ہے دشمنوں سے، کہ وہاں دولت منتقل کرو. یہ خیبر کی جتنی دولت آپ سنتے ہیں یہ پیغمبر کی خاطر ان لوگوں کے بزرگوں نے 1-2 نسلیں نہیں، کتنی نسلوں سے جمع کی تھی کہ یہ رسول کو دینا. پر رسول آئے گا تو اس کو فوج چاہیے ہوگی. تو جو بھی بچہ ایسا نظر آتا جو ذرا سا جسمانی اعتبار سے فٹ نظر آتا کہ یہ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس کو خیبر منتقل کیا جاتا تھا. وہاں باقاعدہ اسے فوجی ٹریننگ دلوا کے بٹھایا جاتا تھا کہ جب رسول آئے گا تو تمہیں رسول کی فوج میں شامل ہونا. بلکہ اگر میں جملے کو یہاں پہ کہہ کے بات ختم کر دوں کہ مرحب و انتر تیار اس لیے کیے گئے تھے، ان کے بزرگوں نے تیار اس لیے کیا تھا کہ آخری رسول کو فوج چاہیے ہوگی، اور فوج میں نوجوان اور طاقتور سپاہی چاہیے ہوں گے. یہ نوجوان وہاں بھیجے گئے اور ان کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ. اب ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ تو ایک الگ موضوع تھا جو میں نے چھیڑ دیا، لیکن اس کا تعلق جو شروع میں نے دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمیں امام کی فوج میں شامل کرے شہزادی کونین کے مظالم کے انتقام کے لیے، اور جو شہزادی کی سیرت کا پیغام بھی ہے، اس لیے اتنی سے میں نے تمہید کو ذرا لمبا کر دیا. خیبر خلاصہ کیا نکلا؟ یہ ساری دولت خیبر کی، جو اکثر ہے نا کہ خیبر فتح کیا تو مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا. اس جملے کو کریکٹ کر لیں. خیبر کو فتح کیا گیا تو مسلمانوں کو وہ امانت ملی جو مسلمانوں کے لیے ان کے بزرگوں نے رکھی. وہ کسی کا مال انہوں نے نہیں لیا، وہ اپنا مال لیا. جیسے اکثر میں مدینے میں کہتا ہوں جب مجھے وقت مل جائے، اور مجلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ جی وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے، اپنی جگہ صحیح مشہور جملہ ہے، لیکن اس کو بھی کریکٹ کر لیں تو ٹھیک ہے. بولنے میں کریکٹ نہ کریں لیکن اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے ہجرت کر کے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن کے ٹھہرے. پورا واقعہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر. پیغمبر نے کہا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ بإذن اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، اسے اللہ نے حکم دیا ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہی میں اسی کا میں مہمان بنوں گا. حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ سعادت ملی، اور یہ ان مخلص صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہزادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے وقت تلوار نکال کر مولا کا ساتھ دیا. ایک لسٹ ہے، اس کے اندر سلمان ہیں، مقداد ہیں تو مشہور ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، خزیمہ ابن ثابت انصاری بھی ہیں، خالد ابن سعید ابن عاص بھی ہیں. خیر آخر وقت تک محب اہل بیت رہے. اتنے محب اہل بیت ابو ایوب انصاری کہ جب زمانے کے امام زمانہ کی والدہ نے جناب نرجس خاتون کو جو
کنیز کے شکل میں بغداد تک پہنچ گئی تھی، وہاں سے سامرہ بلوانا تھا. تو 10ویں امام نے جس شخص کو بلایا وہ انصاری تھا. اور کیا کہہ کے بلایا کہ چونکہ تمہارے بزرگوں نے ہمیشہ سے ہم سے محبت کی ہے، اس لیے یہ سعادت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میری بہو کو پورے احترام کے ساتھ بغداد سے سامرہ لے کے آؤ. یہ ابو ایوب انصاری کی اولاد. خیر، تو یہ بات ذرا لمبی نہ ہو جائے، وقت بہت کم ہے، لیکن عام طور پہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، پیغمبر ان کے ہاں مہمان ٹھہرے. لیکن اگر آپ تاریخ میں جائیے تو یہ گھر ابو ایوب انصاری کا کہاں تھا؟ یہ تو یمن کے بادشاہ طبع کا گھر تھا، جس کو یہ اطلاع ملی کہ ایک آخری رسول آنے والا. وہ تو پیغمبر سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، 50-60 سال نہیں، کئی سو سال. وہ مدینے آیا. مدینے آنے کے بعد اس نے ایک مکان خریدا کیا؟ بنوایا. بادشاہ، یمن کا بادشاہ. اس زمانے میں یمن دنیا کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک تھی. اور اس کے بعد پھر اپنے ایک وزیر کو، اس کا نگران، کسٹوڈین، ٹرسٹی، متولی جو بھی کہیے، وہ مقرر کیا کہ یہ مکان میں نے دے دیا رسول اللہ کو، یہ ان کا ہو گیا. لیکن چونکہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں، تم اس کی حفاظت کرو، جب وہ آئیں گے یہ ان کو منتقل کرنا. اب یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے. پھر وہ وزیر مرتے وقت اپنے بیٹے کو، اس میں پھر ابو ایوب انصاری آتے ہیں. تو رسول خدا بھی کسی اور کے گھر میں نہیں ٹھہرے، اس گھر میں ٹھہرے ہیں جو بطور گفٹ یمن کے بادشاہ نے کئی سو سال پہلے ان کے لیے بنایا تھا. خیبر میں جو مال غنیمت ملا، ظاہری اعتبار سے تو ہم یہی کہیں گے کہ جنگ کے نتیجے میں ملا، لیکن یہ ساری دولت جن لوگوں کی تھی، جو لوگ اس وقت خیبر میں تھے، یہ ان کی دولت نہیں تھی، یہ ان کے بزرگوں نے جمع کی تھی. کئی نسلوں سے یہ پیغمبر کے لیے جمع کی گئی تھی، مدینے سے بھجوائی جاتی تھی. جو بچ جائے پیسہ وہاں بھجوا دو. اور یہ فوج تو کتنا اینٹی کلائمیکس ہوا کہ جو فوج رسول خدا کی حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے بنائی گئی، وہی اسلام کی سب سے بڑی دشمن بنی. یہ سب سے بڑی دشمن میں نے اس لیے کہا کہ ابو جہل کی فوج ختم ہو گئی، آج نام و نشان نہیں. ولید، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ ختم ہو گئے. خیبر کا جو انتقام ہے وہ اب تک چل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمن بنی کون سی فوج؟ جو پیغمبر کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہی ساری دولت جو پیغمبر کی مدد کے لیے جمع کی گئی اور پیغمبر کے خلاف استعمال ہوئی ہے. پہلی مجلس میں یا دوسری میں یا پہلی میں ابو عامر کا واقعہ آیا. اس کو فائنانس کون کر رہا تھا؟ یہی خیبر کی دولت آ رہی. وہ ابو عامر جو رسول خدا کی مخالفت اتنی زیادہ کر رہا ہے، واقعہ دہرانے کا میرے پاس ٹائم نہیں. تو ذرا سوچی، یہ تاریخ کے واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن جب تاریخ بیان کرتا ہے، وہ تاریخ بیان نہیں کرتا، وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والی. یہی وجہ ہے کہ قرآن اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا جو ہمارا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت کرنا چاہتا. یعنی قرآن کوئی واقعہ بیان کرے گا، کچھ بتائے گا ہی نہیں، اس واقعے کا کوئی ابتدا انتہا کچھ نہیں. اتنا حصہ بتائے گا جو تمہارے کام کا. حابیل و قابیل کا پورا واقعہ قرآن نے بتا دیا، نہ حابیل کا نام لیا نہ قابیل کا. کب آدم کے دو بیٹوں، بھئی نام سے تمہارا کیا تعلق؟ ان کا پیغام دیکھو کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی رد ہوئی. اور حسد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جیسے کل میں نے عرض کیا، پورے قرآن میں کتنی ہی عورتوں کا ذکر آیا، نام کسی کا نہیں لیا. بھئی نام سے کیا تعلق تمہیں؟ دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن دلچسپی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا کہ کیا تھا، دیکھنا ہے ان کا پیغام کیا. حضرت خضر موسیٰ کا پورا واقعہ بتا دیا، اتنا لمبا چوڑا واقعہ، خضر کا نام تک نہیں لیا. بھائی ہمارا ایک بندہ ملا. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز میں نام. قرآن اس لیے تاریخ بتا ہی نہیں رہا کہ وہ ہمیں ہسٹری کی معلومات دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں نتیجہ، پیغام کہ روح کیا ہے اس واقعے کی، ہم یہ واقعہ کیوں نقل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے خیبر کا جب تذکرہ ہوگا تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو خیبر پیغمبر کی مدد اور حمایت کے لیے تیار کیا گیا، اور زبانی نہیں. ہم اور آپ تو خمس سے دیتے ہیں تو جان نکل جاتی، اول تو دینے کو تیار نہیں. اب جب بڑی مشکل سے دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کسی طرح واپس کھینچ لیں. ہر آدمی اپنا ایک پروجیکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ ہمیں خود سے چلانا. اپنی جیب سے چلاؤ اگر پروجیکٹ چلانا ہے تو. خیر، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حالت. اب وہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں وہ تصور نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ساری بچت. خمس کیا ہے؟ حق زہرا. اشارہ اس لیے ہوتا ہے کہ شہزادی کی سیرت میں
حق زہرا بھی آئے گا اور حجاب بھی آئے گا، لیکن خمس کیا؟ حق زہرا تو ہے لیکن ہے کیا؟ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا، جبکہ کہا جا سکتا کہ خرچ کرو اپنے آپ پہ، جو بچ جائے وہ ہم کو دے دو، وہ بھی نہیں دو، اس کا 5واں حصہ ہم کو دو، 4 حصے اپنے لیے رکھو۔ خیبر کے یہودیوں نے خود سے وہ ساری دولت پیغمبر کے لیے رکھے، سارے نوجوان بچے وہاں بھیجے، اور وہی اسلام کے خلاف استعمال، جس رسول کی مدد کے لیے بنائے گئے انہی کے خلاف استعمال ہوئی۔ ایسا تو نہیں کہ یہی کچھ امام زمانہ کے حوالے سے ہماری اور آپ کی کہانی بن جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن واقعات اسی لیے آتے ہیں تاریخ میں، خیبر کتنا مشہور واقعہ، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ سنتے جاؤ اور اس سے پیغام لیتے جاؤ، کہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ دن اور رات امام زمانہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ویسے بھی تڑپ رہے ہیں کہ حکومت امام چاہیے، اور اس لیے بھی تڑپ رہے ہیں کہ شہزادی کونین اور کربلا کے ظالموں کا حشر دیکھنا ہے، ہمیں تڑپ رہے ہیں۔ پتہ چلے کہ جس امام کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم اسی کے مخالف بن گئے، اور تاریخ میں یہ واقعہ گزرا، اور ایسا گزرا کہ بچے کو پتا ہے کہ خیبر کیا، یہ نہیں پتا کہ کس لیے بنایا گیا۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب خیبر کا مال غنیمت آ گیا، یہ میں نے صرف اس لیے کہہ دیا کہ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ جو تاریخی غلط فہمی ہے ذرا اس کو دور کر دیا جائے۔ وہ پیغمبر کا اپنا مال تھا، کیونکہ جن لوگوں نے رکھا تھا وہ پیغمبر کی نیت سے رکھا تھا۔ بہرحال وہ ملا، اور ہر ایک کو پتا ہے کتنا ملا۔ اب میں اس جملے کی تشریح میں جاؤں گا تو وقت نہیں، بس اتنا ملا کہ سونا اتنا تھا، سونا گولڈ، کہ جن کو ملا جب وہ مرے تو ان کی اولاد میں وہ کلہاڑی سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا، اتنا گولڈ، خالی سونا، باقی چاندی، کنیز، غلام، گھوڑے، جانور، وہ درہم دینار وہ چھوڑی۔ چنانچہ پہلی بار مسلمانوں کے ہاں صحیح معنوں میں خوشی کی اگر لہر دوڑی تو خیبر کی واپسی میں، اور ہر آدمی جب واپس آ رہا ہے لذا پھندا تو اب گھر میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنے سالوں سے بلکتے دیکھ رہا، جن کے کھانے کی مناسب غذا نہیں ہے ان کے پاس۔ بچے تو ہر باپ اور ماں کو پیارے ہوتے ہیں، بچوں کی کبھی خواہشات بھی ہوتی ہے، فلاں کھلونا چاہیے، فلاں ٹوائے چاہیے، آئی فون 17 چاہیے، فلاں چیز چاہیے نا، خواہشات تو ہوتی۔ یہ سنتے تھے بچوں سے، بچے رہتے مدینے میں، وہاں کافروں کے بچے بھی ہیں، وہاں یہودیوں کے بچے بھی ہیں۔ آج پہلی بار موقع ملا ہے اپنے بچوں کو خوش کرے، تو کوئی براہ راست واپس نہیں آیا۔ پہلے زمانے کا ایک طریقہ تھا، آج تو اب نہیں رہا، لیکن پہلے بہت تھا یہ طریقہ، کہ چونکہ الیکٹریسٹی نہیں تھی پہلے سے، مطلب کیا ہے 100 سال پہلے الیکٹرک نہیں تھی نا، تو مغرب کے بعد دکانیں بند ہوتی تھی، لیکن اگر معلوم ہوا اطلاع آ گئی کہ چاند ہو گیا عید کا، اور راتوں رات دکانیں کھل جاتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں کہ ہر آدمی کو خریداری کرنا۔ مدینے کے بازار کھل گئے جب پتہ چلا خیبر کے مجاہدین درہم و دینار لے کے آئے، ہر ایک اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا خریدے، کوئی کپڑے خریدے، کوئی بیوی کے لیے زیور خریدے، کوئی بہترین کھانے خریدے، اور جب یہ گھر میں اس طرح داخل ہوئے تو ہر گھر میں خوشی کی آوازیں، ہر ایک خوش ہے، بچے بھی خوشی کے عالم میں ہیں، بیویاں بھی خوشی کے عالم میں ہیں۔ اور اب سب ایک ساتھ تو نہیں آئے نا، آرام سے آ رہے ہیں، 10 آدمی پہنچے ان کے گھر میں، یہ خوشی ہوئی تو اب باقی جتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر آ رہے ہیں وہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ ہمارا شوہر آ رہا ہے، دیکھیں کس حالت میں آ رہا ہے۔ اور سونے چاندی سے لدے پھندے نہیں آ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، گفٹ لے کے آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے خاندان کی پسندیدہ چیز لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے آخر میں مولا پہنچے، میدان جنگ میں سب سے پہلے آپ کو علی نظر آئیں گے، آج آپ کو سب سے آخر میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ہر عورت کی نگاہ اپنے شوہر کے ہاتھوں پہ پڑتی تھی، اس خیبر کی بات کر رہا ہوں، شہزادی کی نگاہ بھی پڑی، دیکھا علی کے ہاتھ خالی ہے، ہر ایک لذا پھندا آ رہا، مال غنیمت تو علی کو بھی اتنا ہی ملا جو ہر ایک کو ملا۔ وہ ایک شرعی اصول تھا نا، جعفر طیار کو پیغمبر نے 1 دینار 1 درہم نہیں دیا، کیونکہ وہ خیبر کی جنگ ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد پہنچے، 5 منٹ، لیکن ادھر جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ خلاصہ یہ، خالی ہاتھ شہزادی نے سوال کیا کہ اے ابو الحسن، کیا بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا تھا؟ کہ کیسے ہو سکتا، عادل خدا کا عادل نمائندہ، جو سب کو ملا وہ مجھے بھی ملا، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال غنیمت میں سے کچھ ہے، نہ بچوں کے لیے کچھ ہے۔ کہا جب میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو قبا بستی میں نے دیکھا، قبا اس زمانے کا سلم ایریا تھا مدینے کا، آج تو ماشاءاللہ آپ جاتے ہیں نا زیارت پہ،
مسجد نبوی سے قباء تک کیا شاندار انہوں نے ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے پورا علاقہ بنا دیا. اس وقت وہ شہر سے باہر غریبوں کی جھوپڑ، جس کو بمبئی میں کہتے ہیں جھوپڑ پٹی تھی، اور وہاں کون رہتا تھا؟ بدر، احد، خندق اور اس کے درمیان جو جنگیں ہوئی، ان میں جو مسلمان مارے گئے ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے. غریب ہی لوگ جائیں گے نا یہاں پہ. کہا میں دیکھا کہ ہر گھر کے دروازے پہ خاتون کھڑی ہیں، بچے کھڑے، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بابا تو بدر میں مارا گیا، خیبر میں نہیں تھا، وہ تو فاقے تھے. ہمارا بابا تو خندق میں مارا گیا، خندق میں صرف سعد ابن معاذ شہید ہوئے، لیکن احد میں مارا گیا. حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں. ان بچوں کو دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے سارا کا سارا جو مال غنیمت مجھے ملا تھا وہ سارا ان بچوں میں تقسیم کر دیا، ان بیواؤں میں تقسیم کر دیا. میرے بچوں کے لیے کچھ نہ بچا. جس رات کو پورے مدینے کے اندر بہترین کھانے پکائے گئے، اس رات کو بھی حسن فاقے سے سوئے، حسین فاقے سے سوئے، زینب فاقے میں سوئی، ام کلثوم فاقے میں سوئی. مگر بات یہ تھی کہ شہزادی نے جیسے ہی جملہ سنا، فوراً سجدہ شکرانہ میں یہ جملہ کہا، خدا بندہ جو میں سوچ رہی تھی، جو میری توقع تھی، الحمدللہ وہ پوری ہوئی. کیا توقع؟ مال دنیا، سونا اور چاندی میرے گھر میں داخل نہیں ہوا. شہزادی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی. اسلام دولت کے خلاف نہیں. شہزادی کی ماں خدیجہ کی دولت بھی آپ سنتے ہیں، اور شہزادی کی بیٹی زینب کبریٰ کی دولت بھی آپ سنتے ہیں. شہزادی زینب کی کبھی دولت کی کیفیت سنیے. پوری جوانی شہزادی زینب نے اپنی نانی خدیجہ کی طرح سونے اور چاندی کے بیچ میں گزاری. مگر فاطمہ زہرا نمونہ عمل بننے والی ہیں قیامت تک کے لیے. 14 معصومین میں عورت تو ایک ہی ہے نا. چنانچہ پیدائش سے لے کے وفات تک فاقے، مجبوری کے نہیں. وہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ فضہ نے جب سونا بنایا تو مولا نے ٹھکرا دیا اور پھر بتایا کہ ہم چاہیں تو پوری دنیا سونا بن جائے. واقعات مشہور ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. میں تو شہزادی پیغام دے رہی، یہ دنیا کی اور دولت کی محبت دلوں سے نکالو. مل رہی ہے، حلال طریقے سے مل رہی ہے، جائز طریقے سے مل رہی ہے، اور جائز طریقے سے خرچ بھی ہو رہی ہے. دولت ایک عجیب چیز ہے نا، اس کو لینا بھی حلال طریقے سے، اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا. لوگ اول تو لیتے وقت بھی نہیں سوچتے، اور اگر کوئی احتیاط کرتا بھی ہے تو خرچ کے موقع پہ نہیں. خرچ تو ہوتا ہے کہ جی ہماری دولت ہے، ہماری مرضی، جہاں چاہیں خرچ کرے. جو کل ایک جملہ میں نے پرسوں پڑھا تھا، پنجابی کا ایک محاورہ جو مجھے بہت پسند ہے، شوق کا مول نہیں. کیا تمہارے لیے شرن جائز ہے آئی فون 17 لینا؟ نہیں بھائی، شوق ہے، شوق کا مول نہیں. اپنے ضروری خرچے روک کر بھی یہ لیں گے. مثلا یہ آئی فون 17 کی بات تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہت مشہور ہو گئیں، ورنہ میں تو وہ آدمی ہوں جو فون رکھتا ہی نہیں ہوں. جو سنا ہے آپ لوگوں سے. تو آپ اگر حلال طریقے سے لیا بھی ہے تو خرچ بھی آرام طریقے سے ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں، ایک ہلکا سا اشارہ، لیکن ہے شرعی مسئلہ کہ خرچ جو ہے وہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں کر سکتے. اسراف کا گناہ کبیرہ میں ایسا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. حدیث اور قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ میں حدیث کی اہمیت کم کر رہا ہوں. حدیث میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ الفاظ راوی کے ہوں گے، پیغام امام کا. قرآن کے اندر تو لفظ بھی ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی. لیکن ہمارے یہاں جائز اور حلال چیزوں میں بھی جو خرچ ہو جاتا ہے، شادی میں، برتھ ڈے پارٹی میں، کہیں گھومنے پھرنے میں، آئی فون خریدنے میں، لباس میں. اب میں جانتا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے ہے وہ ایسا نہیں، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے